پیاری بچیاں لگتی ہیں اسکارف لے کے قرآن پڑھ رہی ہوں گھر میں, لگتی ہیں کہ نہیں لگتی؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, بچیاں اسکارف میں اچھی لگتی ہیں یا اسکرٹ میں؟ باپ کو اپنی بیٹی کس ڈریس میں اچھی لگے گی؟ اسکارف میں. وہ پب جی کھیلتی ہوئی اچھی لگے گی, فلم دیکھتی ہوئی, یا قرآن سامنے اور یہاں قاری صاحب بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں, بچیاں بھی ہوتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں قاری صاحب نا, تو ذرا آ کے منظر دیکھا کریں, کیسا پیارا منظر لگتا ہے یار. سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ایسے نا, ہل رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں. بچے نماز پڑھتے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں گھر کے اندر, بچیاں اسکارف لیتی ہیں اور نماز میں نیت باندھ کے کھڑی ہو جاتی, کیسا پیارا ماحول لگتا ہے. تو جب لگتا ہے تو پھر یہ ماحول بناؤ نا گھر کے اندر. خود گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں, او بھائی تمہیں اگر اللہ نہ کرے چسکا لگ گیا ہے تو کنڈی لگا کے دیکھ لو, بچوں کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ آپ تو تباہ ہو گئے, اللہ بچائے ہم سب کو, توبہ کی توفیق دے. آپ نے تو جو بننا تھا بن گئے, ان بچوں کو تو کم از کم خراب نہ کرو نا. سینما گھر اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, کیا سکھا رہے ہو ان کے معصوم پیارے کاغذ جیسے سفید ذہنوں میں, کیا گند ڈال رہے ہو. وہ لڑکیوں کے ڈانس دیکھے گا چھوٹا بچہ, وہ چھوٹی بچی لڑکیوں کے ناچتے ہوئے ڈانس دیکھے گی, کیا اس میں حیا باقی رہے گی؟ شرم و حیا کا جنازہ نکلے گا. پھر وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی, پھر وہ باپ کی آنکھوں میں بدتمیز بنے گی. پھر آپ فون کریں گے کہ جی ہمیں کو پڑھنے کو وظیفہ بتا دیں. اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. او بھائی یہ وظیفوں سے کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں کیا ماحول ہو, ایسا کہ آنکھیں دیکھ کے ٹھنڈی ہو جائیں. تو آنکھیں پب جی والے کو دیکھ کے کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. آپ کی بچی موبائل پہ لگی ہوئی ہے صبح شام, اس کو بھی سیٹنگ کرائی ہوئی, الو بنایا ہوا ہے, صرف تم لکھا ہوا ہے اس کے لیے نا, ادھر بھی صرف تم ہی 25-30 ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. پھر ابا کو ٹوپی کرا رہی ہے, اماں کو ٹوپی کرا رہی ہے, بھائی کو ٹوپی کرا رہی ہے, اور اس لیے کرا رہی ہے کہ اس کو پتا ہے میرا بھائی بھی ٹوپیاں کرا کے نکلتا ہے. یہ مدنی مسجد کا کہہ کے جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آ رہا ہوتا ہے. سب ٹوپی گیری چل رہی ہے. تو گھر میں پھر میرے بھائی محبت کا ماحول بولو یار نہیں ہو. میں ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں, اللہ ہمارے گھروں کو بھی ایسا بنا دے علماء کے کہ وہ رمضان میں ان کی بچیاں 10-10 پارے تلاوت کر رہی ہیں روزانہ. گھروں میں مقابلے چل رہے ہیں, تہجد میں مقابلے چل رہے ہیں, بیٹا 15 پارے پڑھ رہا ہے روزانہ. ٹھیک ہے نا. کیسا گھر کا اچھا ماحول ہوتا ہے تلاوت کا, نماز کا, تہجد کا. ٹھیک ہے 24 گھنٹے یہ سب کچھ نہیں ہوتا, تفریح بھی چاہیے انسان کو, کھانا پینا بھی چاہیے, تھوڑی تفریح بھی چاہیے, آؤٹنگ بھی چاہیے, لیکن یہ بھی تو چاہیے نا. آؤٹنگ تو دبا کے ہو رہی ہے, کھانا پینا بھی دبا کے ہو رہا ہے, بس 24 گھنٹے انٹرٹینمنٹ میں ہی گزر رہے ہیں. تو پھر یہ گھر کا ماحول نہ اس میں محبت ہوگی نہ اس میں سکون. چیخ و پکار لگی ہوئی ہے. بچوں کو ایک چیز سکھایا کریں, بس یہ میں ملکہ سبا کا واقعہ کل بیان کروں گا. بچوں کو اس میں واقعہ اس سے ضروری کہ ملکہ سبا عورت ہو کے بڑی ذہین تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی. جو میں بار بار کہتا ہوں, جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ بہت ذہین ہیں. تو وہ ملکہ سبا کا واقعہ سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بڑی بڑی ذہین بھی ہوتی ہیں. تو ایک بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں کہ دیکھو بچوں کو نا گھر میں چیخنے چلانے نہ دو. ایک ان کو ڈریس صحیح پہناؤ پراپر, اور ایک ان کو چیخنے چلانے, اور اس کے لیے ضروری ہے جب خود بھی آواز ہلکی ہو آپ کی. اس سے بہت ماحول خراب ہوتا ہے. گھر میں ماحول یہ بناؤ جب شادی ہو نا اسی وقت سے. اب تو جن کے بچے بڑے ہو گئے اب وہ بہت مشکل ہے. جب شادی ہو تو پہلی رات بیگم کو جو آپ نے سب سے اہمیت کے ساتھ جو بات سمجھانی ہے, پہلے تو بیگم کو بتائیں کہ بیگم میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ذرا تمیز سے نا, لکھنؤ والوں کی طرح ایک دم نصیحتیں نہیں شروع کر دیں. وہ کہے کہ یار ابھی آگے بیٹھا ہے کوئی محبت کی باتیں کرو, آتے ہی ایک دم چلے 4 مہینے کی باتیں شروع کر دی, اس نے نصیحت شروع کر دی. تو آپ پہلے یوں شروع کریں کہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوں. پھر اس کو آپ شروع میں ہی سمجھا دیں کہ دیکھو ہمارے گھر کا ماحول ہے, ویسے ہوگا تو نہیں لیکن چلو فرض کر لو ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم جب بھی بات کریں گے نا آپس میں, ہمارا والیوم کیا ہوگا 25 تک بس برداشت کریں گے ہم. ٹھیک ہے نا. 25 سے اوپر کسی کا بھی والیوم ہوا تو وہ جرمانہ دے گا. صحیح ہے. اپنے بارے میں بھی 50 بھی بہت ہے,
100 تو ابھی تو ڈائریکٹ 100 پہ ہوتا ہے جا کے نا, یوں گھما دیتے ہیں. یہ چیخو پکار اللہ کو پسند نہیں ہے. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, قرآن کہہ رہا ہے اپنی آوازوں کو پس کرو. میں بھی یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا والیوم بہت ہی دھیما دھیما اور بڑی تمیز سے, تو گھر میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, لیکن تکرار کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ توفیق دے دے. سیکھنے والے ہیں نا ہم سب. کبھی ہو سکتا ہے میری بھی آواز اچھلتے کودتے ہوئے باہر آ جائے گلی میں اور چیخنے چلاتی ہوئی, آپ بولے اس دن تو بیان کر رہا تھا, تو بھائی ہم بھی سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں باتیں, لیکن بات اچھی کرنی چاہیے انسان کو. تو پہلی دن اس کو بتا دیں کہ ہمارا جو والیوم ہے نا وہ ہمیشہ 25 سے نیچے رہے گا, 25 سے اوپر نہیں. جتنا اب 100 کسے کہتے ہیں, پورا گلا پھاڑ کے جو بات کرو نا, یہ تو 100 ہے. اس گلے کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے 25 سے اوپر نہیں جانے دینا, بلکہ اس میں کچھ لگا بھی دیں, ایسا سسٹم جو اوپر نیچے ہو رہا ہو نا, وہ بتا رہا ہوں, کوئی ایسی مشین لگا دیں. تو اس کے بڑے فائدے ہیں. اس سے جب بچے آپ کے پیدا ہوں گے وہ بھی کیسے, تمیز سے. ایسا خوبصورت ماحول بنے گا نا آپ کے گھر, جو لوگ آئیں گے آپ کے گھر وہ کہیں گے یار یہ گھر جنت ہے, یہ تو بڑے سکون والی زندگی ہے. اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں, یہ چیخو پکار ہی ہر فساد کی جڑ ہے. ہر فساد کی جڑ کیا ہے, چیخو پکار. بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. گدھے کا مسئلہ کیا ہے, بات غلط نہیں کرتا, تمیز سے نہیں کرتا بات. گدھے کی باتیں صحیح ہوتی ہیں, اسٹائل غلط. اب گدھے کو گھاس چاہیے, بلی کو چاہیے بھوک, میاؤں میاؤں, بس سمجھ جاتا ہے آدمی اس کو بھوک لگ رہی ہے. گدھے کو 2 منٹ کا کام ہے آپ سے لیکن اس کے لیے اسٹائل دیکھو, پہلے پوری آواز پھیپڑوں میں بڑھے گا, بھر کے پھر ہاں ایسے نکالے گا. تو گدھا کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل گدھے جیسا ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی بات کرے گا آدمی کہے گا اللہ کا واسطہ چپ ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. وہ تھر میں گدھے تھے نا جو ہم نے سونے نہیں دے رہے تھے رات کو. تو یہی اسٹائل گھروں میں لوگوں کا ہوتا ہے. اچھا, وہ توصیف الرحمان صاحب کے بارے میں میرا ایک کلپ وائرل ہوا ہے, یہ وضاحتی بیان بھی میں کر دیتا ہوں. میں نے مولانا توصیف الرحمان صاحب کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ چیختے بہت ہیں اور بالکل گدھے جیسی آواز, اس طرح کا میں نے کچھ. وہ کلپ میں نے بہت جگہوں سے ہٹایا کیونکہ مجھے خود لگا کہ یار یہ میں بھی توہین کر رہا ہوں نا, اس طرح مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. بہرحال ایک عالم دین ہے, علمی اختلاف. وہ میں نے کلپ ہر جگہ سے ہٹوایا, لیکن پھر بھی وہ کلپ چل رہا ہے. تو توصیف الرحمان, مولانا توصیف الرحمان صاحب تک کوئی بھی میرا پیغام پہنچا سکتا ہے نا, تو میرا معذرت نامہ ان تک پہنچا دے کہ میں نے اس سے معذرت بھی کی ہے اور اس کلپ کو جگہ جگہ سے ہٹایا بھی ہے. لیکن وہ مختلف چینل پھر کوئی نہ کوئی چینل چلا دیتا ہے, پھر کوئی میرے خلاف کوئی کلپ بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو ایک عالم کو یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ بات فی نفسی ہی درست ہے کہ بات آرام سے کرنی چاہیے, لیکن وہ کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی کہ کسی کو پورے صاف کسی کے بارے میں نام لے کے کہہ دینا کہ گدھے کی طرح, تو یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. تو میں نے اس سے معذرت بھی کی ہے اور وہ کلپ بھی ہٹوایا ہے, لیکن چینل بعض چینل ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اگر کوئی مولانا توصیف, ان کو مولانا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, شیخ توصیف الرحمان, سعودی عرب میں مولانا کا لفظ زیادہ نہیں ہے نا, تو شیخ کا لفظ ہے. تو شیخ توصیف الرحمان صاحب تک کوئی میرا پیغام پہنچا سکتا ہے, بلکہ پہنچ ہی جائے گا ویڈیو کے ذریعے. تو بھائی وہ کلپس کو میں ہٹوا چکا ہوں اور اس سے میں رجوع اس معنی میں کہ وہ لفظ میرے کیا تھے, کچھ ضرور سے زیادہ سخت الفاظ تھے جو مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے. تو خیر, تو گھر میں بچوں کو کیا سکھانا چاہیے, تمیز, ادب, صحیح ہے نا. تو چیخنے چلانے کا گھر میں اگر ماحول ہوگا تو یہ بڑا مسئلہ ہے, لیکن یہ شروع میں ہی کنٹرول ہو جاتی ہیں. جیسے وہ ایک آدمی, 2 بندوں نے شادی کی 2 بہنوں سے, 2 بھائیوں نے 2 بہنوں سے شادی کی, 6 مہینے گزر گئے, ایک کی بیوی بڑی تمیز سے, بہت ادب احترام, دوسرے کی بیوی کنٹرول میں ہی نہیں. تو اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یار یہ تیرا اس پہ اتنا روب ہے, ایسے تمیز سے بیٹھی رہتی ہے تیرے سامنے, میری والی کا تو روب ہی نہیں. اس نے کہا میں پہلے دن آیا تھا نا, میں نے گلاس سامنے تھا, اس کو ایسے کک ماری نا کہ کس کم وقت نے گلاس ادھر رکھا, پھر گیا ادھر بلی کی گردن مڑوڑ دی, یہ کر دیا, ایسے بھٹو بچوں اسٹائل سے آئے. وہ ڈر گئی نا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے, تو بڑی تمیز سے. ویسے آج کل خواتین ڈرتی نہیں ہے اس اسٹائل سے, یہ میں بتا دوں, یہ پرانے دور کی پرانی باتیں ہیں. آج کل آپ جائیں گے نا, ایک گلاس اٹھائیں گے, وہ اٹھا کے لوٹا مارے گی آپ کے سر پہ کھولا لے کے بھاگ جائے گی وہ, اور صحیح کرے گی.
ظاہر ہے یہ کون سا اسٹائل ہے آنے کا. آپ کو چاہیے آپ آ کے اسے اسی اسٹائل میں بات کریں کہ بھائی میری آپ سے کل شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو اب یہ 6 مہینے بعد یہ آیا اور اس نے بھی گلاس کو کک ماری نا, تو بیگم بولتی ہے اب ان ڈراموں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ شروع میں اگر کنٹرول ہو جائے معاملہ تو ٹھیک ہے, بعد میں تو سب چیخنا چلانا, پھر تو پھوڑو, صحیح ہے نا, وہ چیخے آپ بھی چیخو, وہ دروازہ تھوڑا سا بند کرے آپ اٹھا کے کھولو اور اسپیڈ سے بند کرو. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا, اس طرح طلاق ہوئی ہے. شوہر گھر میں آیا تھکا ہوا, تو بیگم انتظار کر رہی تھی, کہیں لیٹ ہو گیا تھا یہ, اس کو غصے میں بیٹھی ہوئی تھی بیگم. تو جب یہ آیا ہے نا کمرے میں, تو اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا نا. بیگم کا موڈ آف تھا تو اس نے کو غصہ آیا, اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا. بیگم نے کہا مجھے تپانے کے لیے اتنی زور سے دروازہ بند کیا, دوبارہ اور تیز بند کرو. یہ بھی بس سینگ نہیں تھے ان کے, حرکتیں تو وہی بیل والی. تو پرانا واقعہ ہے, ان کو نہیں پتہ چلے گا. انہوں نے کیا کیا, کھولا اور فل اسپیڈ کے ساتھ دھاڑ کر کے اور زور سے, پھر لڑائی شروع اور طلاق تک نوبت آئی ہے. کس بات پہ کہ جی دروازہ زور سے, اس پہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی. تو یہ ہے انسان جب غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے. اور اب بھائی اس نے اگر بول دیا تھا زور سے بند کرو تو کچھ اور بول دیتے ایسے موقع پہ, بولے بیگم یہ مناسب نہیں ہے, میں شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کیا کہہ رہی ہو. تو معاملہ طلاق تک کم از کم نہ پہنچتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی